السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یتیمی اور فقر و فاقہ کا جام اس وقت پیا جبکہ آپ نے ابھی گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا بھی نہیں سیکھا تھا۔ ان کا باپ ملک عدم کو اس حالت میں کوچ کر گیا کہ اس نے اپنے پیچھے کوئی مال و متاع نہ چھوڑا جو اولاد کے کام آ سکے، لیکن ان کی والدہ نے کچھ عرصے کے بعد قبیلہ اوس کے ایک مالدار شخص جلاس بن سوید سے نکاح کر لیا اور اس نے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ جلاس بن سوید کے حسن و سلوک، ہمدردی اور فیاضی نے عمیر کو یہ بھلا ہی دیا کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ جناب عمیر جلاس بن سوید کے ساتھ اس طرح پیش آتے جیسے کوئی فرما بردار بیٹا اپنے باپ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جناب جلاس بن سوید نے بھی حضرت عمیر کو اپنے دل میں اس طرح جگہ دی جیسے کوئی شفیق باپ اپنی اولاد کو دل میں بساتا ہے۔ جو جناب عمیر نشو نما پاتے اور جوان ہوتے گئے تو جلاس کے دل میں ان کی محبت بڑھتی ہی چلی گئی، کیونکہ ان کی ہر ادا سے ذہانت، شرافت طبقتی، صداقت، دیانت ان کے ہر عمل سے نمایاں نظر آتی۔ حضرت عمیر بن سعد ابھی 10 سال کے نہ ہوئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جلد ہی ان کے پاکیزہ، رقیق اور صاف و شفاف دل میں ایمان راسخ ہو گیا۔ اسلام ان کے دل کی زرخیز زمین میں پانی کی طرح سرایت کر گیا۔ انہیں نوعمری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب یہ نماز کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے جاتے تو ان کی والدہ محترمہ اپنے لخت جگر کو کار خیر میں دلچسپی لیتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سماتی۔ کبھی تو وہ خوشی کے اظہار میں اکیلی ہوتی اور کبھی اس کا خاوند بھی خوشی میں شریک ہوتا۔ اس نوجوان صحابی عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی نہایت خوشگوار انداز میں گزر رہی تھی کہ اچانک عنفوان شباب میں ہی ایک ایسے سخت ترین تجربے اور کڑے امتحان سے گزرنا پڑا کہ کم ہی کسی نوجوان کو اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑا ہوگا۔ ہوا یہ کہ 9 ہجری کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک پر رومیوں سے جنگ کرنے کا عزم کیا اور مسلمانوں کو جنگی تیاری کا حکم دے دیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی جنگ کا منصوبہ ترتیب دیتے تو تمام تر منصوبہ بندی صیغہ راز میں رکھتے۔ جس سمت کو لشکر اسلام روانہ کرنا ہوتا بغیر اعلان کسی دوسری سمت کا کرتے، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے یہ پالیسی اختیار نہ کی بلکہ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ کہاں جانا ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو منزل بہت دور تھی اور راستہ بھی نہایت دشوار گزار تھا اور مقابلے میں دشمن بھی بہت طاقتور تھا۔ آپ نے اس موقع پر اس لیے ہر بات کی وضاحت کر دی تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معاملے کی نزاکت کو سمجھ لیں اور خوب اچھی طرح تیاری کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم گرما کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ گرمی شدید تھی، پھل پک چکے تھے، درختوں کا سایہ بھلا معلوم ہوتا،
طبیعتوں میں سستی و کسل مندی کا غلبہ نظر آنے لگا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور انتہائی ذوق و شوق سے جنگی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ لیکن منافقین مختلف حیلے بہانے کرنے لگے، مسلمانوں کو شکوک و شبہات پیدا کرنے اور اپنی نجی محفلوں میں مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے۔ لشکر اسلام کی روانگی سے چند روز پہلے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس آئے تو مسلمانوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمان پورے شوق سے جہاد کی تیاری میں مصروف ہیں۔ مہاجرین و انصار کی معزز خواتین نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے قیمتی زیورات پیش کر دیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیمت لشکر اسلام کی تیاری میں صرف کرے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 دینار پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھوں پر اشرفیوں کا تھیلا اٹھائے تیزی سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ساری رقم چشم زن میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک شخص اپنا بستر بیچ رہا ہے تاکہ اس قیمت سے جہاد کے لیے تلوار خرید سکے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے سامنے جوش، ولولہ اور جذبہ جہاد کے منظر بار بار آتے تو آپ کی دلی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہتی، لیکن وہ اس بات پر بڑا تعجب کرتے کہ جلاس بن سعید چپکے سے گھر بیٹھا ہوا ہے، جہاد کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا اور نہ ہی باوجود تونگری اور خوشحالی کے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ جلاس بن سعید کی ہمت بندھائے اور اس کے دل میں حمیت، احساس اور جذبہ جہاد پیدا کرے، تو اس نے وہ تمام مشاہدات بیان کرنے شروع کر دیے جن کا بچشم خود نظارہ کیا تھا، اور خاص طور پر ان اہل ایمان اور قدسی صفات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت بیان کی جنہوں نے جہاد کے لیے لشکر اسلام میں شمولیت کی درخواست دی، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر درخواست مسترد کر دی کہ ان کے پاس سواری نہیں اور منزل بہت دور ہے، تو وہ اپنی ناکامی اور بے بسی پر زار و قطار رو رہے تھے اور غم سے اس قدر نڈھال تھے کہ ان کی حالت دیکھی نہ جاتی، لیکن جلاس پر ان کی گفتگو کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس نے ساری روایات سننے کے بعد ایک ایسی جلی کٹی بات کہی کہ جسے سن کر نوجوان صحابی عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئے۔ جلاس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت میں سچے ہیں تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جلاس بن سعید کے منہ سے یہ بات سن کر انگشت بدنداں رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جلاس جیسے ذہین و فطین اور دانش مند شخص کے منہ سے اس قسم کی بری بات بھی نکل سکتی ہے جو کہنے والے کو فوری طور پر دائرہ اسلام سے خارج کر دے اور کفر کی حدود میں بلا روک ٹوک داخل کر دے۔
یہ بات سنتے ہی عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ سوچ و بچار کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر جلاس کی اس دل آزار بات سے پہلو تہی اختیار کی گئی اور اس پر پردہ ڈالا گیا تو یہ صریحاً اللہ تعالی اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہوگی، اور اس خاموشی اور پردہ دری سے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور اس طرز عمل سے ان منافقوں کو تقویت ملے گی جو در پردہ اسلام کو مٹانے کے لیے آپس میں مشورے کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس راز کو افشا کر دیا جائے تو پھر اس شخص پہ گراں گزرے گا جسے میں والد کا درجہ دیتا ہوں، اور اس نے اپنے حسن و سلوک اور فیاضی سے مجھے یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا، اور اقتصادی تعاون سے مجھے مالدار بنا دیا، اور مجھے باپ کی وفات کا غم بھلا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس نازک مرحلے پر کون سی کڑوی گولی نگلی جائے، پھر یکدم میں نے جلاس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، باخدا روئے زمین پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز تھے، لیکن آج آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو آپ رسوا ہو جائیں گے، اگر خاموش رہتا ہوں تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہوں، اس طرح میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر بیٹھوں گا۔ میں تو یہ بات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے جا رہا ہوں، اب آپ اپنا انجام سوچ لیجئے۔ یہ کہہ کر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی طرف چل دیے اور جو کچھ جلاس بن سعید کی زبانی سنا تھا منو عن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور جلاس کو بلانے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جلاس آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، سلام عرض کیا اور آپ کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا عمیر کے سامنے تم نے یہ بات کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت میں سچے ہیں؟ تو پھر ہم گدوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جلاس اور عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بغور دیکھنے لگے تاکہ ان کے چہروں کے تاثرات سے اندازہ لگا سکیں کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ حاضرین مجلس سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک منافق کہنے لگا، دیکھو یہ نوجوان سانپ کی مانند احسان فراموش نکلا کہ جس نے اسے دودھ پلایا اسے ہی ڈنگ مارا۔ دوسرے ساتھی کہنے لگے، نہیں بلکہ یہ نوجوان تو نہایت ہی شریف الطبع ہے، اس کی تو نشو نما ہی اطاعت الہی کے ماحول میں ہوئی، اس کے چہرے کے تیور ہی بتاتے ہیں کہ یہ اپنی بات میں سچا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا ہے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری ہیں، اور بے خودی کے عالم میں بارگاہی الہی میں یہ دعا کرتا ہے، الہی میری بات اپنے نبی علیہ السلام پر واضح فرما دے، الہی میری بات اپنے نبی علیہ السلام پر واضح فرما دے۔ یہ منظر دیکھ کر جلاس غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، حضور میں بالکل سچا ہوں، میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے متعلق جو کچھ آپ کو کہا
وہ بالکل جھوٹ ہے، باخدا میں نے کوئی ایسی غصہ خانہ بات نہیں کی۔ ابھی اس نے اپنا حلفیہ بیان ختم نہیں کیا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اتنے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہچان گئے کہ اب وحی نازل ہوگی۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ سہم گیا اور سب کی نگاہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جم گئی۔ یہ منظر دیکھ کر جلاس پر خوف و ہراس طاری ہو گیا اور عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے، اور تمام حاضرین کی کیفیت بھی یہی تھی، یہاں تک کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کا اثر زائل ہو گیا، اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ اس کے اندر تھوڑی سی غلطی ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا ہے، لکھنے میں وَيَتَوَلَّوْا لکھا گیا۔ دوستو، جلاس یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھبراہٹ سے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور آہو زاری کے ساتھ عرض کی: یا رسول اللہ میری توبہ، یا رسول اللہ میری توبہ، یا رسول اللہ۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا اور میں جھوٹا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ سے کہیں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے۔ یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان۔ اس موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نور ایمان سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے اپنا دست مبارک عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کان پر رکھا اور فرمایا: میرے عزیز، آپ کے اس کان نے بالکل صحیح سنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس حادثہ کے بعد جلاس بن سوید صدق دل سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں دوبارہ داخل ہوئے اور پھر پوری زندگی صحیح اسلامی کردار پیش کیا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی جلاس بن سوید کے سامنے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جاتا تو فوراً یہ کہتے: اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے مجھے کفر سے بچا لیا اور جہنم سے میری گردن آزاد کر دی۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا صرف یہی روشن اور خوش آئندہ واقعہ نہیں بلکہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اس سے بھی زیادہ ایمان افروز اور روح پرور ہیں اور آپ کی زندگی کے روشن باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوستو، ابھی میں نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے روح پرور حالات سے آگاہ کیا۔ اب میں آپ کے سامنے بڑھاپے میں پیش آنے والے واقعات کی چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ واقعات اپنی عظمت و رفت کے اعتبار سے بچپن میں پیش آنے والے واقعات سے کچھ کم نہیں تھے۔
دوسری صورتحال یہ تھی کہ علاقہ حمص کے باشندے اپنے گورنر کے خلاف بڑی زبان دراز اور شکایتی واقعہ ہوئے۔ جب ان کے پاس کسی کو گورنر بنا کر بھیجا جاتا تو وہ اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے اور مختلف قسم کے عیب نکالنے لگتے۔ بالآخر اس کے خلاف زبردست محاذ قائم کر کے خلیفۃ المسلمین سے پرزور مطالبہ کرتے کہ اسے فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے اور اس کی جگہ کسی بہتر شخص کو متعین کیا جائے۔ اس دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عزم کیا کہ اب ایسا گورنر مقرر کروں گا جس کا کردار مثالی ہو اور باشندگان حمص کو انگشت نمائی کا موقع نہ ملے۔ اس منصب کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر انتخاب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، لیکن وہ بلاد شام میں لشکر اسلام کے سپہ سالار کی حیثیت سے شہروں کو آزاد کرتے، قلعوں کو فتح کرتے، قبائل کو زیر فرمان کرتے اور مفتوحہ علاقوں میں مساجد بناتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس حوصلہ افزا پیش قدمی کے باوجود امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے انہیں حمص کا گورنر مقرر کرتے ہوئے لکھا کہ آپ میرا یہ خط ملتے ہی حمص روانہ ہو جائیں اور وہاں پہنچ کر بحیثیت گورنر اپنے فرائض سر انجام دیں۔ امیر المومنین کا حکم ملتے ہی حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حمص روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا۔ نماز کے اختتام پر ان سے خطاب کیا، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، لوگو، اسلام ایک ناقابل تسخیر قلعے اور ایک مضبوط دروازے کی مانند ہے۔ حقیقتاً اسلام کا قلعہ عدل و انصاف اور اس کا دروازہ حق و صداقت کا پیغام ہے۔ سن لو، اسلام کا قلعہ اس وقت تک ناقابل تسخیر رہے گا جب تک تمہارا سلطان طاقتور رہے گا۔ بلا شبہ سلطان کی طاقت کوڑے مارنے اور قتل و غارت کرنے میں نہیں، بلکہ اس کی اطاعت کا راز عدل و انصاف اور حق و صداقت اختیار کرنے میں ہے۔ پھر آپ اپنے مختصر خطبے میں پیش کیے ہوئے دستور العمل کو نافذ کرنے کے لیے ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص میں گورنر کی حیثیت سے 1 سال کا عرصہ گزارا۔ اس عرصے میں نہ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی خط لکھا اور نہ بیت المال کے لیے کوئی رقم بھیجی۔ اس صورتحال سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کو گورنروں کے بارے میں بہت اندیشہ تھا کہ کہیں وہ عہدہ اور منصب اور مال و متاع کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معصوم نہیں تھا۔ آپ نے اپنے سیکرٹری سے کہا، عمیر بن سعد کو خط لکھو کہ جو ہی میرا خط ملے حمص کو خیر آباد کہہ کر سیدھے میرے پاس چلے آؤ۔ آپ نے ساتھ وہ مال بھی لیتے آنا جو اب تک بیت المال کے لیے وصول کیا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ملا تو فوراً ایک تھیلا جس میں کچھ زیادہ راہ تھا، 1 عدد برتن وضو کے لیے اور ہاتھ میں اپنی کلہاڑی پکڑی اور حمص کی گورنی کو خیر آباد کہہ کر کشاں کشاں سوئے مدینہ چل دیے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ پہنچے تو ان کا رنگ سیاہی میل، جسم نہایت لاغر و نحیف ہو چکا تھا، سر اور داڑھی کے بال کافی بڑھ چکے تھے، سفر کی مشکلات کے آثار آپ کے چہرے اور جسم پر نمایاں تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو وہ ان کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پوچھا، عمیر تجھے کیا ہوا؟ عرض کی، امیر المؤمنین مجھے کچھ نہیں ہوا، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آج آپ کے پاس اپنی تمام دنیا اٹھا لایا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا، تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع کتنا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ یہ بیت المال سے بہت سا مال و متاع اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، میرے پاس ایک تھیلا ہے جس میں میرا زاد راہ ہے،
ایک پیالہ ہے جس میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور اس سے اپنا سر اور کپڑے بھی دھوتا ہوں۔ ایک برتن پانی پینے اور وضو کرنے کے لیے ہے۔ امیر المومنین، اس سامان کے علاوہ ساری دنیا میرے لیے فضول ہے، مجھے اس دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا آپ ہمس سے پیدل چل کر آئے ہیں؟ عرض کی، ہاں یا امیر المؤمنین۔ فرمایا، اتنے بڑے اور اہم منصب کے باوجود آپ کو ایک سواری بھی نہ دی گئی جس پر آپ سوار ہو کر یہاں آتے؟ عرض کی، نہ ہی بشندگان ہمس نے کوئی سواری دی اور نہ ہی میں نے ان سے طلب کی۔ آپ نے دریافت فرمایا، وہ مال و متاع کہاں ہے جو آپ نے ہمراہ بیت المال کے لیے لائے ہو؟ عرض کی، میں تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لایا۔ آپ نے پوچھا، کیوں؟ عرض کی، جب میں ہمس پہنچا تو وہاں کے باشندوں میں سے صلحاء اور اتقیاء کو اکٹھا کیا اور ٹیکس جمع کرنے کا کام ان کے سپرد کر دیا۔ جب بھی وہ کوئی مال اکٹھا کرتے تو میں ان سے مشورہ لیتا اور مناسب جگہ پر خرچ کرتا اور مستحقین میں تقسیم کر دیتا۔ یہ روایات سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہمس کی گورنری کی تجدید کر دو تاکہ یہ وہاں جا کر دوبارہ اپنا منصب سنبھال لیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بالکل نہیں، میں ہرگز یہ منصب نہیں چاہتا۔ امیر المومنین، مجھے معاف کیجئے، میں آج کے بعد نہ آپ کے کہنے پر اور نہ آپ کے بعد کسی کے بھی کہنے پر یہ منصب سنبھالوں گا۔ پھر آپ نے امیر المومنین سے مدینہ منورہ کی ایک نواحی بستی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بسیرا کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بستی میں آباد ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے آپ نے ایک قابل اعتماد ساتھی جناب حارث کو حکم دیا کہ وہ عمیر بن سعد کے پاس مہمان بن کر جائے۔ اگر وہاں مال و دولت کے آثار دیکھے تو فوراً اسی حالت میں واپس آ جائے۔ اگر دیکھے کہ وہ تنگ حالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیناروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس کے سپرد کی۔ جناب حارث امیر المومنین کا حکم سنتے ہی روانہ ہو گئے اور عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے گاؤں پہنچ کر ان کے گھر کا پتہ معلوم کیا، ان سے ملے، سلام عرض کیا۔ انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے؟ جناب حارث نے بتایا کہ میں مدینہ منورہ سے حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا، باشندگان مدینہ کا کیا حال ہے؟ عرض کی، سب خیریت سے ہیں۔ پوچھا، امیر المومنین کیسے ہیں؟ عرض کی، بالکل ٹھیک ہیں۔ پوچھا، کیا آج کل وہ شرعی حدود نافذ نہیں کرتے؟ کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے تو اپنے بیٹے کو عبرتناک سزا دی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ سن کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا، الہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد فرما۔ الہی میں جانتا ہوں اسے تیرے ساتھ اور تیرے دین کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ جناب حارث حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 3 دن ٹھہرے۔ ہر روز ان کی تواضع کے لیے جو کی صرف ایک روٹی پیش کی جاتی۔ جب تیسرا دن گزرا تو ایک شخص نے کہا، آپ نے تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے اہل خانہ کے لیے بہت مشکل پیدا کر دی ہے۔ ان کے پاس تو صرف یہی روٹی ہوتی ہے جو روزانہ تجھے کھلا دیتے ہیں۔ اس طرح مسلسل بھوکے رہنے سے تو وہ نڈھال ہو جائیں گے۔ اب آپ یہاں قیام کرنے کی بجائے میرے گھر تشریف لے چلے۔ یہ سنتے ہی جناب حارث نے دیناروں کی تھیلی حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جناب حارث نے بتایا، امیر المومنین نے آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ واپس لے جائیں۔ امیر المومنین کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ عمیر کو اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا، عمیر یہ رقم رکھ لو، اگر تمہیں ضرورت پڑی تو خرچ کر لینا ورنہ محتاجوں میں تقسیم کر دینا۔ جب جناب حارث نے خاتون کی یہ بات سنی تو دیناروں کے تھیلی حضرت عمیر کے سامنے رکھ دی اور وہاں سے چل دیے۔
حضرت عمیر نے وہ دینار لیے اور اسی رات تمام کے تمام حاجت مندوں اور شہداء کے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ جب جناب حارث واپس مدینہ منورہ پہنچے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ آپ نے وہاں کیا منظر دیکھا؟ عرض کی امیر المومنین بہت تنگ دستی دیکھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم انہیں دینار دے آئے ہو؟ عرض کی ہاں امیر المومنین۔ آپ نے دریافت کیا انہوں نے وہ دینار کیا کیے؟ عرض کی مجھے علم نہیں، البتہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک درہم بھی اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا ہوگا۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمیر کو خط لکھا کہ فوراً مدینے پہنچو اور مجھے ملو۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ خط ملتے ہی مدینہ روانہ ہو گئے۔ امیر المومنین کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور نہایت احترام سے اپنے پاس بٹھایا، پھر محبت بھرے انداز میں پوچھا عمیر میں نے جو دینار بھیجے تھے انہیں آپ نے کہاں صرف کیا؟ آپ نے فرمایا امیر المومنین آپ مجھے دینار دینے کے بعد ان کے متعلق کیوں پوچھتے ہو؟ آپ نے فرمایا میری دلی تمنا ہے کہ میں حقیقت حال معلوم کروں، برائے مہربانی آپ ضرور بتائیں۔ فرمایا میں نے وہ جمع کر لیے ہیں تاکہ اس دن کام آ سکے جس دن مال اور اولاد کام نہ آ سکیں گے۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان بندگان خدا میں سے ہیں جو ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان کے لیے اناج اور کپڑوں کا جوڑا فوراً تیار کیا جائے۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین اناج کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں آتے ہوئے اہل خانہ کے لیے تھوڑے سے جوں گھر چھوڑ آیا ہوں، جب یہ ختم ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں اور رزق عطا فرمائیں گے۔ البتہ کپڑوں کا جوڑا میں اپنی بیوی کے لیے لے جاتا ہوں کیونکہ اس کا لباس بہت بوسیدہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ملاقات کو ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال کی طرف سے بلاوا آ گیا تاکہ یہ اپنے پیارے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں اور دلی تمنا کے مطابق اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں، کیونکہ بڑی شدت سے انہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا اشتیاق تھا، اور وہ آخرت کے سفر پر اطمینان دل سے روانہ ہوئے، اس طرح کہ ان کے کندھوں پر دنیا کا کوئی بوجھ نہ تھا، البتہ آپ کے پاس نور ہدایت اور تقوی اور اخلاص کی دولت تھی۔ جب آپ کے وصال کی خبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے شدید حزن و ملال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میری دلی تمنا ہے کہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مجھے ساتھی ملیں تاکہ امور سلطنت میں ان سے مدد لے سکوں۔ اللہ تعالی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ بلا شبہ یکدائے روزگار انمول موتی اور درس گاہ نبوت کے لائق و فیق طالب علم تھے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بہت ہی ایمان افروز اور دلچسپ داستان اور زندگی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اس ویڈیو کے نیچے دوستو اپنا علاقہ لازمی بتائیے گا کہ میں کس کنٹری کس شہر سے تعلق رکھتا ہوں، اور اپنا نام بھی بتائیے گا۔ دوستو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔